بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، علماء کرام گزرے ہیں، ان میں سے تقریباً ایسے ہمارے علماء کرام اکثر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے، اور ایسی تربیت کی ہے کہ آج تک ان کے نام کو ہم یاد رکھتے ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ جن میں سے ایک نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھوٹے سے تھے، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، ان کے والدہ تھی، بیوہ ہو گئی تھی، غریب تھی اور کچھ تھا نہیں۔ تو ان کی جو والدہ تھی، گھر چلانے کے لیے، اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ کچھ گھروں میں کام کرتی، وہاں سے پیسے ملتے، اس سے اپنے گھر کا سرکل وہ چلایا کرتی تھی۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گلی محلے کے بچوں کے ساتھ وہ کھیلنے لگے، تو ان کی ماں کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بگڑ جائے، کیونکہ میرے بھی اور ان کے والد کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ اللہ والا بنے، اللہ کا ولی بنے اور عالم باعمل بنے۔ تو پریشان رہنے لگی، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، کہاں بھیجوں، کہاں لے کر جاؤں، کیا کروں؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں مدرسے میں آپ چلی جائیں، وہاں پر ایک استاد ہیں، بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تربیت بھی بچے کی کرتے ہیں اور عالم بھی بناتے ہیں، لہذا آپ وہاں چلے جائیں۔ تو ان کی والدہ اپنے بچے یعنی کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اپنے ساتھ اسی مدرسے میں چلی گئی، اس استاد سے ملی، اپنا تعارف کروایا، کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کو میں نے عالم بنانا ہے، اللہ کا ولی بنانا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس میں رکھ لوں گا جہاں اور بچے رہ رہے ہیں۔ تو جاتی جاتے اس کی والدہ نے یعنی کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ایک عجیب سی درخواست کی۔ فرمایا کہ یہ جو میرا بچہ ہے، یہ پہلی بار اپنی ماں سے دور رہے گا، یہ ضد کرے گا گھر آنے کی، لیکن آپ نے چھٹی نہیں دینی، کیونکہ اگر آپ چھٹی دیں گے تو یہ گھر آئے گا، راستے میں ماحول دیکھے گا، تو اس بچے کا جو دھیان ہے وہ بنٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا دھیان بنٹے۔ یہ بات سن کر اب اس استاد کو بچے میں زیادہ دلچسپی ہو گئی کہ واقعی بچہ یہ کچھ بننے والا ہے۔ وہ ماں چھوڑ کر چلی گئی، بچہ پڑھنے لگا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، جب کچھ مہینے گزرے تو بچہ اس کو اپنی ماں کی یاد آئی، چھوٹا بچہ تھا۔ وہ گیا استاد کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں اپنی والدہ کو مل کے آ جاتا ہوں اور کل ہی آ جاؤں گا، آج رات کی بے شک آپ چھٹی دے دیں۔ تو استاد نے کہا کہ وہ بڑا پریشان ہوئے کہ اگر میں اس بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو اس کی والدہ سے جو کیا گیا وعدہ ہے وہ ٹوٹتا ہے، اگر میں نہیں دیتا ہوں تو اس یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، میں کیا کروں؟ تو استاد تھے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے، دعا مانگی، اللہ سے مانگا کہ اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالی۔ استاد آئے، حضرت بایزید بسطامی اس بچے کو بلایا اور بچے سے فرمانے لگے کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں سبق دیتا ہوں، اور اگر یہ سبق آپ مجھے یاد کر کے سنا دیتے ہو تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ بچہ خوش ہو گیا کہ میں جلدی جلدی سبق یاد کر کے سنا دوں گا، میری چھٹی ہو جائے گی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اوراق پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ اس کو یاد کرنا ناممکن ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں؟ اگر میں استاد کے پاس جاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ سبق تھوڑا دیں تو کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، نہیں جاتا تو سبق کیسے یاد کروں؟ تو بچے نے سوچا کہ میری والدہ نے مجھ کو سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم نے اللہ سے مانگنا ہے، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تمہیں اللہ سے مانگنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً، وضو تو تھی ان کی، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کہ اللہ یہ اتنا زیادہ سبق ہے، آپ مجھے سبق یاد کروا دیجئے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے استاد کے پاس گیا سبق سنانے کے لیے، تو استاد کو تو پتہ تھا کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، سبق اتنا زیادہ ہے، اس کو کہیں یاد نہیں ہوگا،
جب بچے نے سبق سنایا، پورا سبق سنایا بغیر اٹکے بغیر غلطی کے، تو استاد حیران پریشان ہو گئے، اور استاد سمجھ گئے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، کوئی یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اپنا وعدہ یاد رکھنا، اور جس ٹائم پر تم نے چھٹی کا کہا تھا کل اسی ٹائم پر آ جانا، اور اب تم جا سکتے ہو۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اپنے استاد کے ہاتھ چومے، کھیلتا کودتا گلی میں دندناتا بچہ وہ جا رہا ہے خوشی خوشی۔ اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ کھٹکایا، کوئی آواز نہیں آئی، تیسری دفعہ آواز لگائی کہ امی جان، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ بچے نے کہا کہ امی جان میں آپ کا بیٹا بایزید۔ تو اندر سے ماں کہنے لگی کہ میرا کوئی بیٹا بایزید ایسا نہیں ہے جو اب آئے گا، میں نے تو اس کے استاد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا، اور اس کا استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تو میرا بیٹا بایزید تو اسی وقت آئے گا جب اس کی پڑھائی مکمل ہوگی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ بچہ بڑا پریشان ہوا، رویا کہ میں اپنی والدہ سے ملنے آیا تھا، میری والدہ مجھے نہیں ملی، اور روتے روتا اسی وقت اپنے استاد کے پاس چلا گیا مدرسے میں۔ استاد نے دیکھا کہ ابھی یہ گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر میں آ گیا، تو استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ وہ ایسے نیچے منہ کر کے بیٹھے تھے، جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے تھے، تو ایسے وہ نیچے منہ کر کے بیٹھے تھے، تو استاد نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو منہ اٹھایا، اوپر کی طرف اٹھایا، تو کیا دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو استاد نے فوراً ان کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے رومال کے ساتھ ان کے آنسو پونجھے، آنسو صاف کیے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اپنی ساری انہوں نے کہانی سنائی، میں گھر گیا تھا، میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا اور میں روتا روتا یہاں آیا ہوں۔ تو ان کے استاد پوچھنے کے بیٹا پہلے آپ مجھے بتاؤ آپ اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناراض تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل ضرور دکھا ہے، میں بڑی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن میری والدہ نے میرے بھلے کے لیے کہا ہے، تو میں اب یہیں رہوں گا۔ اور اپنے استاد سے اس بچے نے کہا کہ آپ بس میری یہ بات مان لیں، میں جتنی مرضی ضد کروں آپ نے مجھے چھٹی نہیں دینی، اور بس ایک اور دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ میری والدہ اکیلی ہیں، کام کر کر کے تھک جاتی ہے، بیمار رہنے لگتی ہے، بس اللہ پاک ان کی زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ مجھے وہ کچھ بنتا ہوا دیکھ لے۔ تو اور وہ اپنی محنت میں لگ گئے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ 16 سال وہ بچہ اپنے گھر نہیں گیا، 16 سال مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر انہوں نے اپنے علم کو مکمل کیا۔ جب 16 سال گزرے تو ان کے استاد تہجد کے وقت ایسے سوئے ہوئے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے ہوئے تھے، تو ان کے خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بچہ ہے بایزید، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، اب آپ اس کو چھٹی دے سکتے ہو۔ تو استاد اٹھے، فوراً گئے اس بچے کے کمرے میں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں۔ تو استاد ایسے پیچھے بیٹھ گئے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی، استاد نے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، فرمانے لگے کہ بایزید تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، تم جا سکتے ہو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوئے اور اپنے استاد کے ہاتھ چومے اور چوم کر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب جب وہ اپنے گھر گئے دروازہ بند تھا، لیکن جب ایک دفعہ کھٹکھٹایا تو ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے ہے، چہرے پر سنت نبوی ہے، پیشانی سے نور جھلک رہا ہے، اللہ والا بن کر اس کا بیٹا اپنی ماں کے سامنے آ گیا۔ ماں نے چوما، اپنے سینے سے لگایا، روئی، بٹھایا جگہ کو صاف کر کے، کہا کہ بیٹا میں بھی تمہارے لیے گرما گرم دودھ لے کر آتی ہوں، اس کے بعد تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں 2 شکرانے کے نفل پڑھ لیتی ہوں۔ نفل پڑھ کے ماں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ بس آج کے دن تک میں تجھ سے اپنی زندگی مانگتی تھی، آج میری حسرت پوری ہو گئی، اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ میری روح کو قبض کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی مائیں، اور انہوں نے ایسی تربیت کی کہ ان کو ایسا اللہ کا ولی بنایا کہ آج تک ان کے نام زندہ ہے اور ہم ان کے نام کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ویسی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں کہ ہوتا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم پر کوئی مشکل درپیش آئے، ہمیں کسی ضرورت کی ضرورت ہو تو ہم اللہ سے مانگیں، تو ہم اپنے بچوں کی یہ پرورش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔